الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین اور جامعۃ المدینہ کے عاشقان رسول، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دلچسپ سوالات اور امیر السنت کے ایمان افروز جوابات کے عنوان کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں، اور ہمارے سلسلے کے اندر مختلف جو مدنی گلدستے آپ کو دکھائے جاتے ہیں وہی سلسلہ ہوگا. اور آج کا سلسلہ کا ایصال کی بھی نیت ہے، اس پہ ایصال ثواب کرنے کی بھی نیت ہے. اس پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والی نیکیوں کا ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین کے لیے، خصوصاً سرکار اعلیٰ حضرت جن کا ماہ رضا ہے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا عرس بھی اسی مہینے کے اندر ہوتا ہے، اور بزرگان دین خصوصاً امام اعظم، غوث اعظم اور امیر اہل سنت کو اصال کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام میں سے حال میں ابھی ہمارے بشارت بھائی یہ کانا فیضان مدینہ میں خامسہ درجے میں تھے، ان کا ایکسیڈنٹ سے انتقال ہوا، ان کے ایصال ثواب کی بھی نیت ہے. اور کچھ دنوں پہلے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے طالب العلم جو ہیں ان کا بھی انتقال ہوا تھا. اختر بھائی، حافظ اختر غالباً ان کا نام تھا، ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی آج کا ہم سلسلہ کر رہے ہیں. اللہ تعالی دونوں کو غریق رحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے آپ کو امیر السنت کا ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. خوشیوں کے موقع پر مٹھائی کا معیار بھی اعلیٰ ہو اور ذائقہ بھی لاجواب تو پھر پاؤ ڈیڑھ پاؤ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی نقصان تو نہیں. آج کل ہم اپنے خوشی کے مواقع پر مٹھائی تقسیم کرتے ہیں. کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے کسی خوشی کے موقع پر مٹھائی تقسیم کی ہے؟ اللہ، یہ تو دیکھو نا، یہ ان سے سوال کیا جائے کہ جو بولتے ہیں کہ کیا 11ویں شریف صحابہ کرام نے منائی ہے جشن ولادت، کیا صحابہ کرام نے اس انداز میں منایا ہے؟ مٹھائی تو ان سے واپس لے لینی چاہیے، سمجھے کہ جو کام صحابہ کرام نہ کریں اور شریعت سے نہ ٹکراتا ہو تو وہ جائز ہوتا ہے. تو 11ویں شریف میں جائز ہے، اور اس انداز کی مٹھائیاں کھانا بھی جائز ہے. خالی مٹھائی کھا لوں اور 11ویں شریف کا منع کروں، میں ایسا نہیں ہو سکتا، میں دونوں کام کروں گا. تو بہرحال یہ کہ یہ انشاءاللہ بہت سو کے وسوسوں کی کاٹ ہو گئی ہوگی کہ یار ہم شیطان کے چکر میں کہاں گئے. 11ویں بھی منائیں گے، مٹھائی بھی کھائیں گے اور کھلائیں گے بھی. تو یہ اب موجودہ طرز کی مٹھائیاں، ویسے تو مٹھائی ہر دور میں اپنے اپنے انداز میں لوگوں کی دل جوئی کرتی رہی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بھی ایک کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یحب الحلواء والعسل، کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حلوہ اور شہد پسند فرمایا کرتے تھے. شہد اور حلوہ میٹھی چیز، اب میٹھی چیز میں مٹھائیاں آ گئیں، جبکہ اب یہ کہ آج کل کی مٹھائیوں کا نہیں کہہ سکتا. جیسے مٹھائی میں فوڈ پوائزن تو ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس کی میں آپ کو بتاؤں وجہ، جو میں نے بہت پرانی میری جو انقص معلومات ہے، شاید دعوت اسلامی کے بھی پہلے کی، کہ جو کھویا ڈالا جاتا ہے مٹھائی میں، مین اس کا جوز ہے وہ کھویا. یہ کھویا بنتا ہے دودھ سے اور یہ ہو جاتا ہے جلدی خراب. پھر اب اگر کوئی مٹھائی والا لالچ کی وجہ سے کہ یار یہ اب خراب ہو گیا، اب یہ 2000 روپے کا یا 5000 روپے کا کھویا میں ضائع تو نہیں کر سکتا،
اب یہ اس کو خوشبوئیں ڈال کر یا جس طرح بھی مٹھائیوں میں طرح طرح کی خوشبوئیں تو ہوتی ہیں، گھی یہ وہ مطلب چینی، تو یہ ترکیب بنا کر یہ اس کو ہو سکتا ہے چلا دیتے ہوں۔ اب فوڈ پوائزن میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو فوڈ پوائزن ہوتا ہے تو پیٹ میں گیس بھر جاتا ہے، بعض اوقات فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے تو ایک دو الٹیاں ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات اگر ہیوی فوڈ پوائزن ہوتا ہے یا اگلا جس نے کھائی مٹھائی اس کی وہ قوت مدافعت ڈیفینسیو سسٹم جو ہے اس کا اپنے جسم میں وہ اگر ویک ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تو پھر بندہ جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو خوشی کے موقع پر مٹھائی کی تقسیم اور اس کے متعلق آپ کو مدنی پھول ملے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت پیارا مدنی پھول یہ بھی ملا کہ کون سی چیز اور کیسی چیز، اور اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ فلاں کام پہلے ہوتا تھا، یہ نہیں ہوتا تھا، یہ بھی ایک موضوع ہمارا اس کے اندر اس مدنی گلدستے میں ملا۔ کھانے کی بات ہوئی ہے تو سب سے افضل پانی کی طرف چلتے ہیں، وہ کچھ پینے کی بھی کے حوالے سے بھی کوئی مدنی گلدستہ آپ کو دکھا دیتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ پانی اللہ عز و جل کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق زمین کا رقبہ 6371 کلومیٹر ہے، جس میں 70.8 حصے پر پانی ہے۔ اس سطح زمین کا تقریباً 71% حصہ نمکین پانی کے سمندروں سے ڈھکا ہے، جبکہ 29% حصے میں بر اعظم، جزائر اور میٹھے پانی کی جھیلیں شامل ہیں۔ اسی طرح انسانی جسم میں بھی پانی کا بہت بڑا حصہ شامل ہے، جیسے ایک عام انسان کے جسم میں 35 سے 50 لیٹر پانی ہوتا ہے۔ اس میں دماغ ہی کو لے لیجئے، اس میں 75 سے 85% حصہ پانی ہے، اور کوئی فرد بھی بغیر پانی کے 3-4 دن سے زیادہ گزارا نہیں کر سکتا۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ فضیلت کے اعتبار سے کون سا پانی سب سے افضل ہے؟ فضیلت کے اعتبار سے کون سا پانی افضل ہے یہ بزرگوں سے پوچھتے ہیں، 50 سال سے اوپر کی عمر جن کی ہو وہ بتائیں گے انشاءاللہ کہ آپ جیسے آب زمزم افضل ہے یا آب مدینہ میں جو پانی ہوتا ہے وہ افضل ہے۔ دیکھو کیا بتاتے ہیں ہمارے بزرگ۔ اور بارش کے پانی کو قرآن کریم میں ماء مبارکن کہا گیا، برکت والا پانی۔ تو اب دیکھیں یہ سب پانیوں سے افضل بتاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں دیکھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ایوب اتاری، عمر 54، ماشاء اللہ۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انگشت کے مبارک کے پانی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جو پانی کے چشمے بہے وہ پانی سب سے افضل پانی ہے۔ مرحبا۔ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے، جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ پنجاب یعنی 5 پانی، ہمارے یہاں تو پورا صوبہ پنجاب ہے، تو اس میں بھی 5 ندیاں ہیں۔ اس 5 ندیوں کی وجہ سے اس کو پنج آب، تو پنج آب تو پنجاب، یوں وہ مد نہیں پڑھیں گے، جیسے سردار آباد، اسلام آباد۔ بعض سائیں بھائی تھوڑا اس میں وہ اسلام آباد، سردار آباد، حیدر آباد یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، حیدرآباد پنجاب، ورنہ پھر پنج آب بولنا پڑے گا اور لوگ پھر ہنسیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا، کچھ آپ کے کچھ مٹھائی کے تعلق سے بھی آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا، پانی افضل پانی کے تعلق سے بھی چلا ہے، اور ہم آپ کو مختلف دلچسپ سوالات اور امیر السنت کی ایمان افروز جوابات لے کر آتے ہیں۔ تو ترقی کے اس دور میں آلات بھی جدید سے جدید تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جدید آلات کی سہولیات تو بہت زیادہ ہے، مگر اس کے ساتھ کچھ نقصانات بھی ہیں۔ آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔
الیکٹرانک سامان نے بہت سے کام آسان کر دیے ہیں جو محنت طلب تھے، لیکن ان کی وجہ سے محنت نہیں کرنی پڑتی، جیسے پکانے میں، صفائی کرنے میں۔ اس سے ہماری زندگی آسان تو ہوئی، لیکن محنت طلب کام میں جو ایکٹیویٹی ہوتی تھی وہ نہیں رہی۔ آپ رہنمائی فرمائیں کہ ہم کون سے کام مشینوں کی بجائے اپنے ہاتھوں سے کریں۔ واقعی مشینوں کی وجہ سے کام میں تیزی آ گئی، کام زیادہ ہونے لگا، لیکن پہلے جس طرح کی صحتیں ہوتی تھی آج کل شہریوں کی تو کم از کم ایسی صحتیں نہیں ہوتی ہوں گی۔ ہاتھ سے کام کرنے سے صحت پر مثبت اثر پڑتا ہے، اچھا اثر پڑتا ہے۔ ہم نے تو ریموٹ کنٹرولر کا نام نہیں سنا تھا، اور سوئچ کے لیے اٹھنا پڑتا تھا، آنا پڑتا تھا، جانا پڑتا تھا، تو یوں بھی تھوڑی بہت یعنی کہ وہ ایکسرسائز ہو جاتی تھی۔ لیکن اب ریموٹ کنٹرول بیٹھے بیٹھے یوں دبایا تو بتیاں آن ہو گئی، پنکھے چل پڑے وغیرہ۔ ایئرپورٹ پہ دروازے کھل ہی جاتے ہیں نا قریب پہنچتے ہیں تو۔ وہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک جگہ ہم جاتے ہیں کسی اسلامی بھائی کے یہاں، باہر ملک کی بات کرتا ہوں، تو ابھی تو گھر آیا نہیں ہوتا ہے، کچھ فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، اس کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ اوپر سینسر لگے ہوئے ہیں دروازے پر، جب آپ آئیں گے نا تو وہ سینسر اتنی دیر پہلے آنے والے کو وہ سینس کر لے گا۔ جو آٹومیٹک دروازے نہیں، یہ سینسر سے یوں کھلتے ہیں۔ اسی طرح جو لائٹیں ہیں نا، تو وہ ایک سینسر لگے ہوئے ہیں، وہ آنے والے کی اس چیز کو لے لیتے ہیں اور وہ لائٹ آن ہو جائے، جب آپ نکلیں گے تو بند ہو جائے گا۔ باتھ روموں میں بہت ساری جگہوں پر بیرون ملک دیکھیں ہیں کہ اس طرح کے سینسر والی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، بٹن کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس پر یہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ یہ بٹن بند کرنا جب آدمی بھول جائے گا تو لائٹ جلتی رہے گی، یہ آٹومیٹک لائٹ بند ہو گئی، آٹومیٹک لائٹ کھل گئی۔ انگلیوں کو جو ورزش ملتی ہے، بٹن دبانا، پھر اس کے لیے اٹھنا، پھر بھول گیا بند کرنا تو پلٹ کر جانا، تو یہ کہ نقصان تو ہیں اس مشینی دور کے، صحت پر تو بڑا اثر ہے۔ جیسے پہلے گھوڑے سواری ہوتی تھی تو ورزش پورے بدن کو ملتی تھی، اب اسکوٹر سواری ہے، بہت زیادہ جان لیوا ثابت ہو رہی ہے، اور کسی کا ہاتھ ٹوٹتا ہے، پیر ٹوٹتا ہے، بیچارے کے سر پہ چوٹ آتی ہے، کوما میں چلا جاتا ہے۔ نقصانات تو ہیں، لیکن اب یہ سہولتیں ایسی آ گئی ہیں کہ اب اس کے بغیر اب آدمی چل نہیں سکتا۔ اب جیسے اتنی ساری لائٹنگ اس وقت ہے، یوں تو چکا چوند ہے، لیکن بینائی کے لیے نقصان دہ۔ یہ بھونپوں کی آوازیں گاڑیوں کی، گاڑیاں بھاگ رہی ہیں، ٹرین میں چھک 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 چھک، وہ گھنٹوں تک وہ ٹرین کی آواز سنتے ہیں تو سنوائی پر تو اثر پڑے گا۔ کہ اس کا ہر ایک کا ایک مطلب لمٹ، ان لمٹ ہوگا تو نقصان تو ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مچھلی تو آپ کھاتے ہوں گے، اور مچھلی کھانے کے فوائد بھی ہیں، اور اس کے تو ہم آپ کو مدنی گلدستہ کچھ دکھا بھی چکے ہیں، لیکن یہاں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی مچھلیاں بھی مچھلی کھاتی ہیں۔ اب جو مچھلیاں مچھلی کھا رہی ہیں ان کو کھانا کیسا ہے؟ آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ سمندر کا بادشاہ جس مچھلی کو کہا جاتا ہے اس کا نام ہے شارک۔ شارک ایک ایسی مچھلی ہے جس کی 250 سے زیادہ نسلیں ہیں۔ ان کے منہ میں ایک وقت میں 50 سے زیادہ دانت ہوتے ہیں، اور کثرت سے دانت ٹوٹنے کی وجہ سے ایک شارک مچھلی اپنی پوری زندگی میں 30,000 سے زیادہ دانت نکالتی ہے۔ شارک مچھلیاں سوتی نہیں ہیں، اور ان کو سانس لینے کے لیے مسلسل تیرنا پڑتا ہے۔ شارک مچھلی کی کچھ نسلیں انڈے دیتی ہیں اور کچھ بچے دیتی ہیں۔ شارک مچھلی کا گزارا دوسری مچھلیوں کے شکار پر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی انسان بھی ان کا شکار بن جاتے ہیں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ایسی مچھلی کو کھانا جائز ہے جو دوسری مچھلیوں کے گوشت کو کھا کر گزارا کرتی ہوں؟ عموماً بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہے۔ شارک مچھلی چونکہ مچھلی ہے تو یہ بھی دیگر مچھلیوں کی طرح حلال ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم آپ کو صوتی پیغام بھی مختلف مناظر کے ساتھ دکھاتے ہیں، اور اس کا سلسلہ بھی ہوگا، اور اس کا عنوان ہے ہمارا سوال اور امیر اہل سنت کا جواب۔ آپ کو آئیے یہ مدنی گلدستہ بھی دکھاتے ہیں۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج کل بدقسمتی کے ساتھ موسیقی بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اور بعض لوگ موسیقی کو روح کی غذا بھی کہہ رہے ہیں، اور موسیقی کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ موسیقی کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے؟ جو لوگ موسیقی کو روح کی غذا کہتے ہیں ان کی غلط فہمی ہے۔ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ترجمہ کنز الایمان، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ رہا یہ کہ قرآن کریم موسیقی کے ساتھ پڑھنا، یہ تو بڑی سخت بات ہے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، صفحہ نمبر 185 میں بہار شریف جس کا 9 صفحہ 182 کے حوالے سے لکھا ہے مزامیر یعنی آلات موسیقی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا کفر ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی ہمیں تلاوت بھی کرنی چاہیے، قرآن پڑھنے کو درست بھی کرنا چاہیے۔ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی ہوتا ہے، مدرسۃ المدینہ مدری منوں کا بھی ہوتا ہے، مدرسۃ المدینہ ہمارے ہاں مختلف صورتوں کے اندر مدرسۃ المدینہ تعلیم قرآن سے دعوت اسلامی فیض حاصل کرتی ہے۔ تو ہمیں قرآن شریف صحیح انداز سے پڑھنا چاہیے، اور جیسا پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہمیں اس طرح پڑھنا ہے، اور اچھے سے اچھا پڑھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن کسی قسم کی ایسی جدتوں کی طرف ہم نہیں جا سکتے جس کی ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے۔ البتہ اچھی آواز بڑی اچھی نعمت ہے، مگر اس کے لیے اس طرح میوزک وغیرہ کا سہارا نہیں لے سکتے، جیسا کہ ہم نے مدنی گلدستے میں اس کا شرعی حکم بھی سنا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر کوئی بھی کام کرنے لگے ہم علماء اہل سنت سے رہنمائی حاصل کریں، اور پھر آپ خود سوچیں کہ ایسے کام کرنے والے شخص کی اپنی سوچ کیسی ہوگی جو میوزک کے ساتھ قرآن شریف پڑھ رہا ہو۔ تو ان ساری چیزوں سے توبہ بھی ضروری ہے، اور اس کے شرعی احکام پر عمل بھی ضروری ہے۔ بہرحال قرآن شریف ہمیں درست انداز سے بھی پڑھنا ہے، یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ آپ تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھیں۔ مدرسۃ المدینہ بالغان میں جو شریک ہیں، اسلامی بہنوں کے مدرسۃ المدینہ بالغات بھی ہوتے ہیں جو ان کے قریب میں ہوتے ہیں، ورنہ آن لائن کے ذریعے مدرسۃ المدینہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہیں، یعنی اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں اور اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کو پڑھاتے ہیں، بلکہ درس نظامی بھی آن لائن کرائی جا رہی ہے۔ آپ نے یہ ہمارا مدنی گلدستہ دیکھا، اس کا عنوان تھا ہمارا سوال اور امیر اہل سنت کا جواب۔ اب ہم آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ جو ڈرائیونگ سے تعلق رکھتا ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ ڈرائیونگ کرتے وقت واٹس ایپ چیٹنگ کر سکتے ہیں؟ ڈرائیونگ کرنے کے دوران نہ واٹس ایپ استعمال کر سکتے ہیں، نہ چیٹنگ کر سکتے ہیں، نہ فون کسی کو کر سکتے ہیں، نہ کسی کا ریسیو کر سکتے ہیں۔ بیٹا اس میں جان کا خطرہ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ تو اس میں کئی ہوتے ہوں گے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ قانونی بھی جرم ہے، قانون میں بھی ہو سکتا ہے پوری دنیا میں اس کی ممانعت ہوگی۔ اب قانون پر عمل وہ نہ ہو وہ الگ بات ہے، لیکن ہے تو قانونی جرم نہ بھی ہو تب بھی ہے رسکی گیم، اس سے بچنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے اس سلسلے کے اندر ہم آپ کو جہاں پر صوتی پیغام بھی مختلف مناظر کے ساتھ دکھاتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو ہم امیر اہل سنت کا ایک شعر بھی، یہ مدنی مذاکروں میں آپ نے شعر تو دیکھے ہوں گے، ہم نے اس شعر کو جو مختلف مناظر کے ساتھ ہے آپ کے لیے یہاں سلسلے کے لیے بھی رکھا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اے مدینے کی ہوا دل میرا
میرا افسردہ ہے، اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے، سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جو کا تیرا، سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جو کا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد امین السنت کے یہ اشعار یوں سمجھے آپ کی کیفیت کے ساتھ ساتھ ہیں کہ جب کیسی کوئی کیفیت ہوتی ہے تو یعنی محسوسات میں یوں ہے کہ اس وقت کوئی شعر آپ نے سنایا، کسی کو صوتی پیغام کیا، اس انداز سے وہ شعر پھر ہمیں میسر بھی آ جاتے ہیں اور وہ آپ کو مختلف مناظر کے ساتھ ہم آپ کو پیش بھی کرتے ہیں مذاہب مذاکروں کے اندر اور سلسلے میں بھی آپ کو دکھایا ہے۔ اور امیر اہل سنت کے اسی انداز سے ہمارے پاس جو ہے وہ امیر اہل سنت کے ہمارے پاس چونکہ آڈیو بیانات کا ایک سلسلہ رہا ہے ایک وقت میں آپ کا، اور وہ آواز ہمارے پاس الحمدللہ عز و جل محفوظ ہے، تو مختلف مواقع کے مناظر کی مکسنگ کے ساتھ ہم آپ کو امیر اہل سنت کے جو آڈیو بیانات ہیں ان کے تعلق سے یہ پیش کرتے ہیں۔ آئیے امیر اہل سنت کے بیان کا ایک مدنی گلدستہ آپ کو سناتے ہیں۔ زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی عزیز کی میت میں قبرستان تشریف لے گئے۔ آپ کے اعزاء تدفین میں مصروف تھے کہ آپ ان سب سے الگ تھلگ کسی قبر کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کسی نے آ کر عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ تو اس میت کے ولی ہیں، آپ دور کیوں بیٹھ گئے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک قبر نے آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور قبر مجھ سے کہنے لگی، اے عمر بن عبدالعزیز، آپ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی؟ تو میں نے اس قبر کو کہا کہ مجھے تو ضرور بتا کہ تو اپنے اندر آنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے۔ قبر کہنے لگی کہ جو کوئی مرنے کے بعد میرے اندر آتا ہے میں اس کے کفن کو پھاڑ دیتی ہوں، اس کے نرم و نازک جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں، اس کا گوشت کھا ڈالتی ہوں اور اس کے مونڈھوں کو یعنی کندھوں کو باہوں سے جدا کر دیتی ہوں اور اس کے بازوؤں کو پونچوں سے جدا کر دیتی ہوں اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو اس کے پاؤں سے جدا کر کے اس کے جسم کی ہڈیوں کو الگ الگ کر ڈالتی ہوں۔ اتنا بتانے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم و اضطراب سے رونے لگ گئے اور رونے کے بعد اپنے گرد جو لوگ موجود تھے ان کو اس طرح نصیحت کرنے لگے کہ اے میرے بھائیوں، اچھی طرح کان کھول کر سن لو کہ اس دنیا کا قیام بہت تھوڑا ہے، یہ دنیا بالکل عارضی ہے۔ اس دنیا میں جو عزیز ہے، عزت والا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آخرت میں ذلیل ہو جائے۔ کہ آج اگر کسی کے پاس اقتدار ہے، کرسی ہے یا وہ سرمایہ دار ہے، مالدار ہے، وہ آخرت میں غریب و نادار ہے۔ ڈل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے۔ زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے،
का इंतजार है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। मुख्तलिफ मदनी गुलदस्ते आप देख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने अमीर सुन्नत के ऑडियो बयानात देखें। ये वही आवाज़ है जिस पे लब्बैक कहने वाले हज़ारों आशिकान रसूल आज भी दावत इस्लामी से वाबस्ता हैं, सुन्नतों की खिदमत में मशगूल हैं। अमीर सुन्नत के बयानात के जो मदनी इनकलाब और आपकी मदनी बहारें हैं वो रिसालों में भी छपी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल एक उम्मत का हिस्सा इससे मुस्तफ़ीज़ भी हुआ है। साथ ही साथ ये था कि जब ऐसी शख्सियात होती हैं जिनके मुआशरे पर मदनी असरात पड़ते हैं तो उनके बारे में उलमाए अहले सुन्नत की भी एक जज्बात होते हैं, राय होती है और वो इसे सराहते भी हैं। मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ के आशिकान रसूल भी हमारे दरमियान हैं। आइए हम आपको हमारे हिंद के एक आलिम साहिब जो ताल्लुक़ हिंद से भी और यूके से भी है, शमसुर साहब, आइए हम उनके आपको तासुरात सुनाते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि मेरा इत्तेफाक से लंका के इस जजीरे में आना हुआ, अहबाब अहले सुन्नत से मुलाकातें हुई। अहले सुन्नत व जमात की गैर सियासी कुरान व सुन्नह की आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी के कामों को मैंने कई जाविये से देखा यहाँ, तो मेरा दिल बाग बाग हो गया और मैं तो बस यही महसूस करता हूँ कि ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम ख़ास है कि वो इस तंजीम से अपने मिशन का काम ले रहे हैं। और अमीर अहले सुन्नत, अमीर दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादिरी दामज़िल्लहुल आली, जिनके बारे में अगर ये कहा जाए तो मुबालगा नहीं होगा कि फैज़ रज़ा का नाम है अत्तार। और इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस सिर्रुहु के फ़यूज़ व बरक़ात को, उनकी अक़ायद की तालीमात को आज दुनिया के गोशे गोशे में मुख्तलिफ ज़ुबानों में ये तंजीम तकरीरी तौर पर, तहरीरी तौर पर वो न सिर्फ मर्दों में बल्कि ख़वातीन में भी ये तबलीग का काम कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि रब क़दीर इसे रोज़ अफ़ज़ों तरक्कियों से हमकिनार फरमाए और हासिदीन के हसद से बचाए, दुश्मनों के शर से महफूज रखे। और ए मौला तेरी बारगाह में दुआ है कि हम सब से वो काम ले जिसमें तेरे और तेरे महबूब की रज़ा हो। या रसूल अल्लाह, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करो ज़रूर। ए अल्लाह, हमारी ये तंजीम जो तेरे दीन हनीफ की तक़वियत की खातिर, फ़रोग़ की खातिर मंसूबे बना रही है, अल्लाह उसकी राह में जो रुकावट पेश आए मौला तू कादिर मुतलक है, अपने करम ख़ास से उस रुकावट को दूर फरमा दे। ए अल्लाह, सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में जो गैर मुस्लिम हैं, जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं इस तंजीम के ज़रिए से, ए अल्लाह उनके दिलों में इस्तेहकाम आता फरमा। ए अल्लाह, दावत इस्लामी के तमाम नेक मंसूबों में बरकतें आता फरमा। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत के तस्करे की एक बरकत कह सकते हैं कि उसमें आला ज़त का तस्करा भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल उलमा अहले सुन्नत के जज्बात अगर आपने सुने अमीर सुन्नत के मुतालिक, तो हम उलमा अहले सुन्नत से ये बात सुन रहे होते हैं कि अमीर अहले सुन्नत ने इमाम अहले सुन्नत की तालीमात को बड़े आसान अंदाज से आम किया। अल्लाह ताला इनकी बरकतों से हमें भी माला माल फरमाए। और ये भी एक बात याद रहे कि जब ऐसी शख्सियात होती हैं कि जिनकी खिदमात होती हैं, जिनकी खिदमात सराही जा रही होती हैं, माशरे पर मदनी असरात पड़ रहे होते हैं, तो इसके साथ साथ ये भी होता है कि इसमें
ان کے واقعات اور ان کے معاملات کو سننے میں بھی ایک تعداد کی دلچسپی ہوتی ہے. تو آئیے ہم آپ کو تذکرہ امیر سنت سے یعنی امیر اہل سنت کے واقعات آپ کی زبانی، یہ آپ عنوان کا نام دے سکتے ہیں تذکرہ امیر اہل سنت کا، اس میں سے کچھ آپ کو سناتے ہیں. ایک مرتبہ یہ وہ کہ ہم شہید مسجد گئے، امیر اہل سنت اس وقت حج پہ تشریف لے جا رہے تھے. اس وقت ایک بہت بڑا اجتماع ہو رہا تھا کہ اچانک لائٹ چلی گئی. امیر اہل سنت کو پانی پینا تھا. امیر اہل سنت نے پانی پینے کے لیے اس وقت تھرماس چلا کرتے تھے، اس تھرماس کو منگوایا. تھرماس کو منگوانے کے بعد اس کو کھولا اور منہ کے قریب لے جا کر پھر جیب سے ایک چھوٹی ٹارچ ہوا کرتی تھی، لمبی پین لائٹ ٹارچ، اس سے پانی کے اندر دیکھا اور پھر پانی کو پیا. ہمیں اس وقت یاد آیا کہ امیر اہل سنت نے جو فیضان سنت میں تحریر فرمایا اور ہمیں بیانات کے ذریعے بتاتے تھے کہ پانی پینے کے آداب کے اندر ہے کہ پانی دیکھ کر پینا چاہیے. امیر اہل سنت کو جوں دیکھتے چلے گا امیر اہل سنت ہمیں ہر معاملے میں باعمل متقی پرہیزگار نظر آتے رہے. ہم سے بے شمار ایسے کام بھی ہوئے جس سے اور کوئی ہوتا تو غصے ہو جاتا، لیکن امیر اہل سنت الحمدللہ جب بھی ملتے شفقت، محبت اور پیار سے مطلب ہمیں رہنمائی فرماتے کہ اس طرح نہیں، اس طرح، اس طرح نہیں، اس طرح، اس طرح نہیں، اس طرح. تو الحمدللہ ہماری اصلاح ہوتی چلی گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ایک مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، لیکن یہ آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے وہ عوام کے ساتھ بیٹھتی ہے تو ان کی باتیں نوٹ کی جاتی ہیں، دوسروں کو بیان کی جاتی ہیں اور اس سے دوسروں کے لیے ترغیب کا سامان بھی ہو سکتا ہے. اور اس کی کوشش کے آپ سمجھے اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ کو بھی ہم یہ سلسلہ میں یہ چیزیں دکھاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ نتیجہ کیا نکلا میرے سنت کے سلسلے کو ہم نے کچھ حصوں میں اس وقت میں دکھایا ہے، اس کا ایک حصہ ہمارا باقی ہے، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. آئیے آپ کو اس کا تشہیری مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں انشاءاللہ. جب ہم بات کرتے ہیں سیلری کی، انکم کی، تو اس میں کثرت، کمی، زیادتی اس کی بھی بات کی جاتی ہے. تو برکت کسے کہا جائے گا؟ کیا کثرت ہی برکت ہے؟ بہت سے بندے ایسے ہیں جو آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار آمدنی بہت اچھی ہے لیکن کوئی سکون نہیں ہے. کام وہ کرنا چاہیے جس میں دنیا کا بھی سکون ہو اور آخرت کا بھی سکون ہو. یہ ہمارے کیمرہ مین وغیرہ ہے، نعوذ باللہ یہ کہیں اور ہوتے، خدا جانے کیا کیا گناہوں کا سلسلہ ہوتا. الٹا پیسے دینے پڑے نا مدنی چینل میں ملنے کے بجائے دینے پڑے اور کوئی رکھے تو بھی میرا خیال ہے سودا مہنگا نہیں. گھر میں یا اور لوگ بھی جو جانتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو. ایک دفعہ بہت زیادہ اصرار تھا بھائی کہیں اور جاب کر لو، بہتر سیلری مل جائے گی. برکت کسے کہتے ہیں؟ حقیقتاً سنا تھا، محسوس آ کر دیکھا میں نے مدنی چینل. اس سلسلے کا نتیجہ جو ہے آپ نے کیا نکالا؟ دیکھیے سلسلہ نتیجہ کیا نکلا، جس کا موضوع ہے کیا کثرت مال ہی برکت ہے. یہ ایک بات یاد رکھیں کہ جس طرح مدنی مذاکرے دیکھتے ہیں تو مدنی مذاکروں کو نوک پلک سوار کر المدینہ العلمیہ جو ہے وہ تحریری صورت میں لا کر دیتی ہے، اور تحریری صورت میں جو یہ آتے ہیں تو اس کے رسالے کی بھی صورت ہوتی ہے. آئیے آپ کو ایک رسالے کا تشہیری مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، دکھائیے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مکتبۃ المدینہ شعور و آگہی اور علم دین میں اضافے کی پاکیزہ نیت کے ساتھ مختلف اسلامی کتب و رسائل کی اشاعت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے. اسی مبارک مقصد کے تحت مکتبۃ المدینہ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے علم و حکمت سے بھرپور سلسلہ مدنی مذاکرے میں پیش کردہ مدنی پھولوں پر مشتمل رسالہ وضو کے بارے میں وسوسے اور ان کا علاج شائع کیا ہے، جس میں عاشقان رسول کے لیے موجود ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی پسندیدہ شخصیت نماز میں وضو ٹوٹنے کے وسوسے، وسوسوں سے بچنے کے وظائف، عجب معجزہ. اس کے علاوہ مزید بہت کچھ. رسالہ وضو کے بارے میں وسوسے اور ان کا علاج اپنے مکتبۃ المدینہ کی قریبی شاخ ہدیتاً طلب کیجیے. اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب کو تحفتاً دیں. اپنی اولاد کو اور دوسروں کو بھی اس سے فیضیاب ہونے کی ترغیب دلائیے. آن لائن خریداری کے لیے وزٹ کیجیے www.maktabatul-madina.com. جی آن لائن تو میرا خیال ایک تعداد نہیں خرید پائے گی ہمارے پاکستان کے جامعۃ المدینہ والوں کی، تو وہ آپ مکتبۃ المدینہ سے جا کر حاصل کر لیں. اور ایسا کر لیا جائے
کہ جب ہمارا یہ سلسلہ اس میں جو رسالہ بتایا جائے میرے سنت کا وہ اگر آپ پڑھتے جائیں گے وہ ہدف ہو جائے، یعنی آپ سمجھے کہ یار 15 دن کے اندر شاید یہ اس طرح آپ کو ایک رسالہ ہم آپ کو دکھائیں گے، تو اگر آپ وہ پڑھتے جائیں گے، بہت چھوٹا سا رسالہ ہے، آپ شاید 1-8 گھنٹے کے اندر یہ رسالہ پڑھ لیں گے، 1 گھنٹہ بھی شاید زیادہ ہو، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو پڑھیں، بہت سی معلومات حاصل ہوگی اور اس انداز سے ہمارے سلسلہ بھی چلتا رہے گا۔ آپ سمجھے یہ ہمارا کلاس ورک تھا، ہم نے آپ کو ہوم ورک دے دیا ہے کہ آپ نے اس رسالے کو پڑھنا ہے، کارکردگی تو شاید مل جائے۔ اور اختتام کی طرف آ جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں آخر میں منقبت کے کچھ اشعار، اور اس کے ساتھ ہم اپنے سلسلے کو اختتام کرتے ہیں۔ یہ شروع میں بتایا گیا تھا کہ آج کا سلسلہ ہم نے بخاص جو ایصال ثواب کا ذہن رکھا، اور ہم ان کے لیے کچھ دعا بھی کر لیتے ہیں۔ ہمارے بشارت بھائی جو ہیں وہ کانا فیضان مدینہ مرکز الاولیاء پاکستان، اور اسی طرح ہمارے حافظ اختر مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں، ان دونوں کا یعنی بشارت بھائی کا بالکل ابھی، اور یہ حافظ اختر کا کچھ دن پہلے ایکسیڈنٹ پہ انتقال ہوا۔ جامعۃ المدینہ میں حافظ اختر جو ہیں وہ 6 درجے میں تھے اور 5ویں درجے میں بشارت بھائی تھے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو خریق رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کی بارش فرمائے۔ ہم اپنے سلسلے کے اختتام کی طرف چلتے ہیں، آپ کو منقبت کے کچھ اشعار دکھاتے ہیں اور اسی پر اجازت چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے عطار زندہ باد، میرے دلدار زندہ باد، میرے عطار زندہ باد، میرے دلدار زندہ باد، میرے عطار زندہ باد، میرے دلدار زندہ باد۔ اے امیر اہل سنت تیری شوکت زندہ باد، تجھ سے دنیا بھر میں ہے دین کی اشاعت زندہ باد۔ میرے عطار زندہ باد، میرے دلدار زندہ باد، میرے عطار زندہ باد، میرے دلدار زندہ باد۔ تیرے دم سے آئی وہ دین و شریعت کی بہار، تیرے دم سے آئی وہ دین و شریعت کی بہار۔ اعلی حضرت زندہ اور صدر شریعت زندہ باد، میرے عطار زندہ باد، میرے دلدار زندہ باد، میرے عطار زندہ باد، میرے دلدار زندہ باد۔ تیری مجلس میں گئے جو بن گئے صالح سعید، تیری مجلس میں گئے جو بن گئے صالح سعید، تیری مجلس میں گئے جو بن گئے صالح سعید۔ نوجوان پر ہو تیرا فیضان صحبت زندہ باد، میرے عطار زندہ باد، میرے دلدار زندہ باد، میرے عطار زندہ باد، میرے دلدار زندہ باد۔